खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर गहराई से बात करने वाले हैं वो एक ऐसी किताब के गिर्द घूमता है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदला। रोंडा बार्न की द सीक्रेट। जी बिल्कुल, द सीक्रेट। तो आज हम ये खोज लगाएंगे कि आखिर ये राज है क्या, और क्या वाकई ये इतना ताकतवर है जितना दावा किया जाता है। कहानी तो बहुत दिलचस्प है कि रोंडा बर्न खुद एक बहुत बड़े ज़ाती बहरान से गुजर रही थी। हाँ, और फिर उनकी बेटी ने उन्हें एक 100 साल पुरानी किताब दी जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ। और उस किताब ने उन पर एक ऐसा राज खोला जो उनके मुताबिक तारीख के अजीम तरीन मुफक्किरीन अफलातून, शेक्सपियर, आइंस्टाइन सब जानते थे। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि ये राज क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और ये राज जिस पर पूरी किताब की बुनियाद है वो है कशिश का कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी, इसका बुनियादी असूल बहुत सादा है। यकसा चीजें यकसा को अपनी तरफ खींचती हैं। अच्छा, मतलब ये कि हमारे ख्यालात वो सिर्फ सोचे नहीं हैं, वो मिकनातीसी हैं और उनकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। एक फ्रीक्वेंसी? जी, जब हम कुछ सोचते हैं तो वो ख्याल एक सिग्नल की तरह कायनात में जाता है और अपनी फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती तमाम चीज़ों को मिकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ एक लम्हे के लिए रुकते हैं, यानी ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है बल्कि ये मवाद इसे फिजिक्स के किसी उसूल की तरह पेश करता है। बिल्कुल, जैसे हमारा दिमाग एक ट्रांसमिशन टावर हो जो हर वक्त सिग्नल भेज रहा है। ये ख्याल ही अपने आप में जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। क्या हम सिर्फ अपनी जिंदगी के वाकयात पर रद्द अमल नहीं दे रहे बल्कि उन्हें तख्लीक कर रहे हैं? बिल्कुल, किताब का मरकजी नुक्ता यही है। आप अपनी जिंदगी के मुसन्निफ हैं और हमारे ख्यालात हकीकी चीजें हैं, एक ताकत है। जी, इस नजरिए के मुताबिक कायनात का सबसे ताकतवर मिकनातीस खुद इंसान है और यही वजह है कि आपकी मौजूदा जिंदगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो हमारे माजी के ख्यालात का ही एक अक्स है। जी ठीक है, ये एक बहुत बड़ा दावा है। ख्यालात अशिया बन जाते हैं, यानी जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है मैंने उसे सोच सोच कर अपनी तरफ खींचा है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान और ताकतवर कानून है जैसे कशिश सकल, तो फिर दुनिया में इतनी ज्यादा नाउमीदी क्यों है? हर कोई अपने ख्वाबों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? ये एक बहुत अहम सवाल है और किताब इसका जवाब भी देती है। मसला ये है कि ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते, बजाय उसके कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल, किताब इसे नहीं चाहिए कि वबा कहती है, अ डोंट वांट पेंडेमिक। लोग हर वक्त सोचते हैं मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं देर नहीं करना चाहता। जी, और इसमें खराबी ये है कि कशिश का कानून गैर जानिबदार है। गैर जानिबदार मतलब उसे मनफी अल्फाज जैसे नहीं या मत समझ नहीं आते। वो सिर्फ उस ख्याल की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है जिस पर आपकी तवज्जो मरकूज है। अच्छा, जब आप सोचते हैं मैं देर नहीं करना चाहता, तो आपकी सारी तवज्जो किस पर है? देर पर। बिल्कुल, तो कायनात को सिग्नल जाता है देर देर देर, और वो आपके लिए ऐसे हालात पैदा करती हैं जिससे आपको मजीद देर हो। अच्छा, तो कायनात हमारी नीयत को नहीं बल्कि हमारी तवज्जो को समझती है। ये तो बहुत बारीक नुक्ता है। जी, वो ये नहीं देखता कि ये आपके लिए अच्छा है या बुरा, वो सिर्फ आपके गालिब ख्याल की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और उस जैसी मजीद चीजें आपको देता है। तो फिर इस मंतिक के हिसाब से सिर्फ अपने ख्यालात को काबू करना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम मुस्बत सोचने की कोशिश तो करते हैं लेकिन अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर हमारे एहसासात का किरदार सामने आता है। फीलिंग्स। जी, किताब कहती है कि हमारे एहसासात एक किस्म का फीडबैक सिस्टम है, एक गाइडेंस सिस्टम। अच्छा, वो हमें फौरन बताते हैं कि हम किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, खुशी, मोहब्बत, शुक्रगुजारी, तो आप एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पर होते हैं जो अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। और जब बुरा महसूस करते हैं जैसे गुस्सा या खौफ, तो आप मनफी चीज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे होते हैं। तो एहसासात एक तरह से हमारे फ्रीक्वेंसी मीटर हैं। वो बता रहे हैं कि हम कायनात में कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं। जी हाँ, और किताब के मुताबिक एक ही वक्त में बुरा महसूस करना और अच्छे ख्यालात रखना नामुमकिन है। अच्छा, अगर आप अच्छा महसूस कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे ख्यालात सोच रही हैं।
اس لیے مقصد صرف خیالات کو بدلنا نہیں بلکہ ہمیشہ اچھا محسوس کرنے کی کوشش کرنا ہونا چاہیے۔ اس سے آپ خود بخود مثبت فریکوینسی پر آ جاتے ہیں۔ جی، کتاب میں ایک شخص کی کہانی ہے جو ہر وقت خوفزدہ اور پریشان رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا دفتر میں لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، سڑک پر لوگ اسے گھرتے ہیں۔ کیونکہ اس کی اپنی توجہ اور احساسات اسی فریکوینسی پر تھے۔ بالکل۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف ان چیزوں پر توجہ دے گا جو وہ چاہتا ہے۔ اس نے اپنی سوچ بدلی جس سے اس کے احساسات بدلے اور اس کی فریکوینسی بدل گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ دفتر میں لوگ اس کے ساتھ دوستانہ ہو گئے، سڑک پر اجنبی اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ لوگ نہیں بدلے تھے، اس کی اپنی فریکوینسی بدل گئی تھی۔ اور کائنات اسے ایک مختلف حقیقت دکھا رہی تھی۔ واہ! تو گویا یہ سب کچھ ایک تخلیقی عمل ہے جسے ہم شعوری طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا کتاب اس کا کوئی طریقہ بتاتی ہے؟ ہاں، کتاب اسے تخلیقی عمل کہتی ہے اور اسے 3 آسان مراحل میں تقسیم کرتی ہے۔ 3 مراحل؟ جی، اسے علاؤالدین کے چراغ کی کہانی سے تشبیہ دی گئی ہے، جہاں جن، جو کہ دراصل کائنات ہے، آپ سے کہتا ہے تمہاری خواہش ہی میرا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے مانگو، آسک۔ آپ کو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کوئی ملے جلے سگنلز نہیں بھیجنے۔ بالکل، اور اسے حال کے سیگے میں لکھنا ایک بہت طاقتور تکنیک ہے، جیسے میں آپ بہت خوش اور شکر گزار ہوں کہ میرے پاس ایک بہترین نوکری ہے، یہ نہیں کہ مجھے ایک نوکری چاہیے۔ یعنی ایسے مانگنا ہے جیسے وہ چیز پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اس سے شاید یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہوگی، جو کہ میرے خیال میں اگلا مرحلہ ہوگا۔ بالکل۔ دوسرا مرحلہ ہے یقین کرو، بلیو۔ یہ مان لے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ پہلے ہی آپ کا ہو چکا ہے۔ اس پر اٹل یقین رکھنا۔ جی، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی موجودہ حقیقت شاید اس کے برعکس ہو، لیکن کتاب کہتی ہے کہ ایسے کام کریں، ایسے بولیں اور ایسے سوچیں جیسے آپ اسے ابھی حاصل کر رہے ہیں۔ کیونکہ کائنات ایک آئینے کی طرح آپ کے غالب خیالات کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر آپ میں شک ہے تو وہ شک کی عکاسی کرے گی۔ یہ ایسے کام کرو جیسے والی بات دلچسپ ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی، کتاب میں ایک بہترین مثال ایک ایسی عورت کی ہے جو ایک مثالی جیون ساتھی چاہتی تھی۔ اس نے صرف سوچا نہیں بلکہ اس نے عمل بھی کیا۔ کیسا عمل؟ اس نے اپنے گراج میں اس کی گاڑی کے لیے جگہ خالی کر دی۔ اس نے اپنی الماری کا آدھا حصہ اس کے کپڑوں کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ اچھا۔ وہ رات کو بستر پر بھی صرف ایک طرف سوتی تھی۔ اس نے ہر طرح سے ایسا عمل کیا جیسے وہ شخص پہلے ہی اس کی زندگی میں آ چکا ہو۔ اور پھر وہ آ گیا؟ اور پھر وہ آ گیا۔ اس کے عمل نے کائنات کو ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور سگنل بھیجا کہ وہ واقعی یقین رکھتی ہے۔ واہ! یہ تو صرف سوچنے سے ایک قدم آگے کی بات ہے۔ یہ اپنے یقین کو عملی جامہ پہنانے کے مترادف ہے۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے حاصل کرو۔ حاصل کرو؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس چیز کو حاصل کرنے کے احساسات میں رہنا ہے۔ ابھی سے اچھا محسوس کرنا شروع کر دیں۔ اس خوشی، اس مسرت کو محسوس کریں جو آپ کو وہ چیز ملنے پر ہوگی۔ تو جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ خود کو اس فریکوینسی پر لے آتے ہیں جس پر آپ کی مطلوبہ شے موجود ہے۔ بالکل، اور پھر وہ آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ یہ انتظار کرنے کا مرحلہ نہیں بلکہ خوشی سے وصول کرنے کا مرحلہ ہے۔ تو یہ پورا عمل صرف خواہش کرنے پر ختم نہیں ہوتا، لیکن روزمرہ کی زندگی میں منفی خیالات اور احساسات سے بچنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا اس کے لیے بھی کوئی عملی طریقے بتائے گئے؟ ہاں، کتاب 2 بہت ہی طاقتور عملی طریقوں پر زور دیتی ہے۔ ایک ہے شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، اور دوسرا تصور یعنی ویژولائزیشن۔ اچھا، پہلے شکر گزاری کی بات کرتے ہیں۔ شکر گزاری کو توانائی اور فریکوینسی کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا سب سے تیز طریقہ کہا گیا ہے۔ جب آپ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں تو آپ اپنی توجہ کمی سے ہٹا کر فراوانی پر لے آتے ہیں۔ یہ تو منطقی بات ہے۔ اگر آپ ہر وقت اپنی پریشانیوں پر دھیان دیں گی تو مزید پریشانیاں ہی نظر آئیں گی۔ بالکل۔ کتاب میں ایک شخص کی کہانی ہے جو شکر گزاری کا پتھر استعمال کرتا تھا۔ شکر گزاری کا پتھر؟ جی، اس نے ایک عام سا پتھر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ دن میں جب بھی اس کا ہاتھ اس پتھر پر پڑتا وہ رک کر کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتا جس کے لیے وہ شکر گزار تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت ایک جسمانی یاد دہانی تھی کہ اپنی فریکوینسی کو ٹھیک کرنا ہے۔ جی،
اس عادت نے اس کی پوری سوچ کو منفی سے مثبت میں بدل دیا۔ اور دوسرا طریقہ تصور، یہ تو کافی مشہور تکنیک ہے۔ جی، تصور یعنی ویژولائزیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایسی تصاویر بنائیں جیسے آپ اپنی مطلوبہ چیز سے ابھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ کتاب کے مطابق اس لیے کیونکہ ہمارا دماغ حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کر سکتا۔ واقعی؟ جی، جب آپ کسی چیز کو پوری شدت اور احساس کے ساتھ تصور کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اور جسم ویسے ہی رد عمل ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ حقیقت میں ہو رہا ہو۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی ہمارا دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہے جسے ہم حقیقت کا ڈیمو ورژن دکھا کر پروگرام کر سکتے ہیں۔ آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اولمپک ایتھلیٹس ہے۔ اچھا، تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب ایتھلیٹس ذہنی طور پر اپنی دوڑ کو تصور کرتے ہیں تو ان کے پٹھوں میں بالکل وہی نیورل فائرنگ ہوتی ہے جو حقیقی دوڑ کے دوران ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے دماغ اور جسم کو کامیابی کے لیے پہلے سے ہی تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح ویژن بورڈ کا آئیڈیا بھی اسی تصور سے جڑا ہے۔ اچھا، ویژن بورڈ یعنی اپنی مطلوبہ چیزوں کی تصویریں اکٹھی کر کے ایک بورڈ پر لگانا اور اسے روزانہ دیکھنا۔ جی، اور صرف دیکھنا نہیں بلکہ اسے دیکھ کر یہ محسوس کرنا کہ وہ سب چیزیں آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ اس کی بھی کوئی کہانی ہے کتاب میں؟ ہاں، ایک شخص کی کہانی ہے جس نے 5 سال پہلے اپنے ویژن بورڈ پر اپنے خوابوں کے گھر کی تصویر لگائی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ کئی بار گھر بدلتا رہا اور ویژن بورڈ کے بارے میں بھول گیا۔ ایک دن جب وہ اپنے نئے گھر میں سامان کھول رہا تھا تو اسے وہ پرانا ویژن بورڈ ملا۔ اس نے تصویر دیکھی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ تصویر اس نے 5 سال پہلے لگائی تھی۔ اسے احساس تک نہیں ہوا تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر خود کو اس گھر تک پہنچا دیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت طاقتور مثالیں ہیں۔ تو کیا اس قانون کا اطلاق زندگی کے ہر پہلو پر ہوتا ہے، جیسے پیسہ، رشتے، صحت؟ ہاں، کتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک آفاقی قانون ہے اور زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دولت کے معاملے میں زیادہ تر لوگ قرض اور پیسوں کی کمی پر توجہ دیتے ہیں۔ ہر وقت سوچتے ہیں میرے پاس کافی پیسے نہیں ہیں، اور اس سے وہ مزید کمی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کتاب کا مشورہ ہے کہ اپنی توجہ فراوانی اور خوشحالی پر مرکوز کریں۔ لیکن اگر حقیقت میں بل ادا کرنے ہیں اور قرض ہے تو اس حقیقت کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کتاب اس کے لیے کچھ دلچسپ کھیل یا تکنیک بتاتی ہے، جیسے جب آپ کو کوئی بل موصول ہو تو دکھاوا کریں کہ وہ ایک چیک ہے اور اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اچھا، یا دینے کی عادت ڈالیں۔ جب آپ دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی رقم ہی کیوں نہ ہو، آپ کائنات کو سگنل بھیجتے ہیں کہ میرے پاس بہت ہے، اور کائنات اسی سگنل کا جواب دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب رشتوں کی بات کرتے ہیں۔ یہاں تو ایک دوسرا انسان بھی شامل ہوتا ہے جس کی اپنی سوچ، اپنے احساسات ہوتے ہیں۔ کیا کتاب اس پر بات کرتی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی مخصوص شخص کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کا زور آپ پر ہے۔ مجھ پر؟ کیسے؟ رشتوں کا اصول یہ ہے کہ آپ دوسروں سے ویسا ہی سلوک پائیں گے جیسا آپ خود سے کرتے ہیں۔ اگر آپ خود سے محبت نہیں کرتے، خود کو قابل قدر نہیں سمجھتے، تو آپ ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے جو آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ تو دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ بالکل، پہلے خود سے محبت کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو دوسرے شخص کی خامیوں پر توجہ دینے کے بجائے ان چیزوں پر توجہ مرکوز کریں جن کی آپ ان میں تعریف کرتے ہیں۔ اس سے رشتے میں مزید اچھی چیزیں آئیں گی؟ جی، کتاب میں ایک آرٹ ڈائریکٹر کی کہانی ہے جو ہمیشہ ایسی عورتوں کی پینٹنگ بناتا تھا جو اس سے منہ موڑ رہی ہوں۔ اور اس کی حقیقی زندگی میں بھی رشتے نہیں ٹکتے ہوں گے؟ بالکل۔ جب اسے یہ راز معلوم ہوا تو اس نے خود کو 3 خوبصورت عورتوں کے ساتھ پینٹ کیا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ 3 مہینے کے اندر اس کی زندگی میں 3 عورتیں آئیں اور وہ ان کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہا تھا۔ یہ تو ہوئے باہری رشتے، لیکن کتاب ہمارے سب سے اہم رشتے یعنی ہمارے اپنے جسم کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ قانون ہماری صحت پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے؟ جی، کتاب کا موقف ہے کہ ہمارا جسم ہمارے خیالات کی پیداوار ہے۔ مسلسل بیماری کے خیالات اور اس پر توجہ دینا جسم کو بیمار رکھتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی ایک بڑی مثال پلیسیبو اثر ہے، پلیسیبو ایفیکٹ۔
मरीजों को शुगर की गोली ये कहकर दी जाती है कि ये एक ताकतवर दवा है और वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वो यकीन कर लेते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। उनका यकीन उनकी केमिस्ट्री बदल देता है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि बीमारी पर तवज्जो देने के बजाय मुकम्मल सेहत के बारे में सोचना और महसूस करना चाहिए। हंसी को भी बेहतरीन दवा कहा गया है। जी, किताब में नॉर्मन कज़न्स की मशहूर कहानी का हवाला दिया गया है, जिन्हें एक लाइलाज बीमारी तशखीस हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अस्पताल छोड़ा, एक होटल में मुंतकिल हुए और सिर्फ मज़ाहिया फिल्में देखना शुरू कर दी। वो घंटों हंसते रहते थे और वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए। उन्होंने अपनी बीमारी को हंसी से शिकस्त दी। जी। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये निकलता है कि हम एक कायनाती कानून के तहत जी रहे हैं, जिसे कशिश का कानून कहते हैं। और हमारे ख्यालात और एहसासात एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं और वही फ्रीक्वेंसी हमारी हकीकत बनकर हमारे पास वापस आती है। ये कानून कशिश सकल की तरह गैर जानिबदार है। इसे अच्छे या बुरे से गर्ज नहीं, वो सिर्फ हमारी तवज्जो और तवानाई का जवाब देता है। बिल्कुल। और इस सब के मरकज में ये ख्याल है कि हमारे पास अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की ताकत मौजूद है। आखिर में सोचने के लिए एक गैसा सवाल छोड़ जाते हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उठाया था। जी, उन्होंने कहा था कि इंसानियत के लिए सबसे अहम सवाल ये है, क्या ये कायनात एक दोस्ताना जगह है? इज द यूनिवर्स अ फ्रेंडली प्लेस? और कशिश के कानून के मुताबिक इसका जवाब हाँ होना चाहिए। जी, क्योंकि जब आप ये यकीन कर लेते हैं कि कायनात दोस्ताना है और आपकी मदद करना चाहती है, तो आपका तजुर्बा भी वैसा ही बन जाता है। और ये इंतखाब हर इंसान का अपना है।